ایک مزید کویسچن یہ تھا کہ کسی نے کہا ہے کہ اگر کوئی سفر کے دوران بس وغیرہ کی سیٹ پر 2 گھنٹے بھی سوتا رہے تو اس کا وضو قائم رہے گا، کیا یہ مسئلہ صحیح ہے؟ دیکھیں، پہلے ایک بات اچھی طرح یاد رکھیں کہ یہ جو کہا جاتا ہے کہ سونے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، اور یہ بحکم حدیث ہے، یہ اس وقت ٹوٹتا ہے جب 2 شرطیں جمع ہو جائیں۔ نمبر 1، جیسے ہم بیٹھے نا، اس کو جو بیٹھنے کا ہمارا جگہ ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں مقعد، بیٹھنے کی جگہ، تو یہ ٹکی ہوئی نہ ہو زمین پر، پہلی بات یہ۔ جیسے آپ کروٹ کے بل لیٹے ہیں تو دیکھیں مقعد اٹھی ہوئی ہے۔ دوسرا یہ کہ وہ حالت ایسی نہیں ہونی چاہیے جو نیند کو روک رہی ہو۔ جیسے آپ کھڑے کھڑے سو جائیں تو کھڑے کھڑے کبھی گہری نیند نہیں آئے گی، بلکہ کیونکہ آپ جھونکے لے رہے ہیں کھڑے ہونے کی وجہ سے، تو یہ نیند کو روکے گی۔ لیکن اگر آپ چت لیٹے ہوئے ہیں یا کروٹ کے بل زمین پہ لیٹے ہوئے ہیں، کیا یہ حالت نیند کو روکے گی؟ نہیں روکے گی۔ تو جب یہ 2 شرطیں جمع ہو جائیں کہ مقعد جمی ہوئی نہ ہو اور حالت ایسی ہو جو نیند کو روک نہ رہی ہو، جیسی یہ جمع ہوں گی وضو ٹوٹ جائے گا۔ اب جو بس کے اندر بیٹھا ہوا ہے، کہنے کے والے کا مقصد کیا ہے کہ وہ چونکہ سیٹ پہ بیٹھا ہوا ہے، مقعد جمی ہوئی ہے، اب چاہے وہ کتنی گہری نیند سو گیا، اس کا وضو نہیں ٹوٹنا چاہیے، کیونکہ شرط ایک نہیں پائی گئی، دونوں شرطوں کا اجتماع لازم ہے۔ لیکن یاد رکھیں، فقہا نے یہاں پہ ایک مسئلہ مزید یہ بیان فرمایا کہ اگر کوئی مقعد جمی بھی ہے اور اتنی گہری نیند سو جائے کہ اس کو کئی مرتبہ آوازیں دی جائیں اور اس کو بالکل کوئی ہوش نہیں آ رہا، تو اس صورت میں بھی وضو ٹوٹنے کا حکم دیا جائے گا، کیونکہ مقعد کے جمنے سے زیادہ یہ ہے کہ وہ خروج ہوا کی راہ میں ایک رکاوٹ ہو سکتی تھی، لیکن جب آدمی بہت زیادہ غافل ہو جاتا ہے تو پھر بسا اوقات اسے اپنے چونکہ ہوش نہیں رہتا اور پھر بس وغیرہ کے جھٹکے کے اندر آدمی یوں دائیں بائیں ہوتا رہتا ہے، تو لہٰذا حکم شرع یہی دیا جائے گا کہ اس کا وضو ٹوٹ گیا ہے، اسے دوبارہ وضو کرنا چاہیے۔ یہ کہتی ہیں کہ بعض اوقات کچھ نعتیں ایسی پڑھی جاتی ہیں جن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اطہر کی جالیوں کو چومنے کی ترغیب ہوتی ہے، تو کیا یہ اس طرح کی نعتیں پڑھنا صحیح ہیں؟ دیکھیں، پہلے تو میں یہ مسئلہ واضح کر دوں کہ بچی نے کویسچن کیا کیوں ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب کوئی حاضر ہوتا ہے تو وہی ادب درکار ہے جو آپ کی حیات ظاہری میں مطلوب شرع تھا۔ صحابہ کرام علیہم الرضوان بڑی احتیاط کے ساتھ، ایک فاصلے کے ساتھ سرکار کے سامنے بیٹھا کرتے تھے، حرکت بھی نہیں کرتے تھے، انتہائی مؤدب، نگاہیں جھکی ہوئیں۔ صرف صدیق اکبر عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہما یہ چند اور صحابہ تھے کہ جو نگاہ اٹھا کے سرکار کے چہرے انور کی طرف دیکھنے کی ہمت رکھتے تھے، باقی صحابہ نگاہ بھی جھکا کر رکھتے تھے، اتنی زیادہ ایک رعب اور دبدبے کی کیفیت ہوا کرتی تھی۔ تو ہمارے علماء نے، جو محتاط علماء ہیں، جو عاشق رسول علماء ہیں، جو سرکار کے آداب سے بہترین واقف ہیں، انہوں نے حکم شرع یہی بیان فرمایا کہ جب سرکار کے روضہ اطہر پر حاضری کا شرف حاصل ہو تو سنہری جالیوں سے 4-5 گز کے فاصلے پر کھڑے ہوں، انتہائی ادب سے سلام عرض کریں، اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں، کچھ قرآن پڑھنا قرآن پڑھیں اور پھر رخصت ہو جائیں۔ جیسے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے سنہری جالیوں کو ہاتھ لگانے کو بھی بے ادبی قرار دیا ہے۔ فتح ردی اٹھا کے پڑھ دیں، میں اپنے پاس سے بیان نہیں کر رہا ہوں۔ تو لہٰذا اب اس کی روشنی میں اب وہ بچی کا کویسچن آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا، سب کو سمجھ میں آیا ہوگا کہ اگر کوئی سنہری جالیوں کو چومنے اور ان کو چھونے کی ترغیب دے رہا ہے تو وہ تو گویا کہ جو محققین اور عاشق رسول علماء نے ایک مسئلہ لکھا اس کے خلاف بظاہر ترغیب دے رہا ہے، تو کیا حکم شرع ہوگا؟ تو ہم یہی اسی کی تائید کریں گے کہ ایسے اشعار نہ پڑھے جائیں کہ جس میں لوگ سنہری جالیوں کے قریب جائیں، پکڑنے کی کوئی ترغیب ہو، چومنے کی ترغیب ہو، کیونکہ پھر وہاں پر آپ کو پتہ ہے کہ شرطے کھڑے ہوتے ہیں، آپ اگر اس قسم کی کوشش کرتے ہیں، وہ آپ کو روکنے کی کوشش کرتے ہیں، اس سے شور بلند ہوتا ہے اور کھچم تانی کی سی بعض وقت کیفیت بنتی ہے، اور بارگاہ رسالت میں اس قسم کے معاملات ہرگز صحیح نہیں ہیں۔ تو صحیح حاضری کا طریقہ یہ ہے کہ آپ ادب احترام سے آئیں، جالیوں سے 4-5 گز کے فاصلے پہ کھڑے ہوں، سرکار کی بارگاہ میں سلام عرض کریں، شیخین کریمین کی بارگاہ میں سلام عرض کریں، اس کے بعد درود پاک کی کثرت کریں، پھر اللہ کی بارگاہ میں اپنے لیے، اپنے عزیز و اقارب کے لیے، دوست احباب کے لیے دعائیں کریں۔ کسی نے اگر سلام کہا تھا تو سرکار کی بارگاہ میں سلام عرض کریں۔ ضمناً یہ بھی کہہ دیتا ہوں کہ کسی نے سلام نہیں کہا لیکن وہ فون کر کے بتاتے ہیں تم نے تو نہیں کہا تھا لیکن میں نے تمہارا سلام پہنچا دیا سرکار کی بارگاہ میں، تو جب اس نے کہا ہی نہیں تو آپ نے پہنچا کیسے دیا؟ اگرچہ میں اس کو کوئی ناجائز حرام نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن یہ مطلب عقلاً اور شرعاً ایک عجیب سی بات ہے کہ جب کسی نے سلام ہی نہیں کہا تو آپ نے کیسے پہنچا دیا؟ ہاں، جس نے کہا ہو اور آپ نے کہہ دیا تھا میں پہنچاؤں گا، تو پھر اس وعدے کو پورا کرنا چاہیے، آپ پہنچائیں اور پھر انتہائی ادب احترام کے ساتھ
باہر نکل جائیں۔ یہ ہے ادب بارگاہ رسالت کا، اس لیے پھر اس قسم کے اشعار عوام کے سامنے نہ پڑھے جائیں، وہ بیچارے پھر آگے بڑھ جاتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کعبۃ اللہ کا پردہ اب اوپر کر کے اس کو بالکل باندھ دیا گیا ہے، پہلے نیچے تک لٹکا ہوتا تھا۔ اب عقیدت کے اظہار کے طریقے آپ یہ دیکھیے، کینچیاں ہاتھ میں لے جاتے ہیں، چھوٹی کینچیاں، اور اس پردے کو کاٹ لیتے تھے، یا اس کی تار کھینچ کے تار کاٹ لیتے تھے، جی اب یہ یادگار لے کر آئیں۔ یار خدا کا خوف کریں، آپ وہاں پر پورے پردے کو گندا کر رہے ہیں، خراب کر رہے ہیں۔ وہ ایسا مقام ہے کہ جہاں اللہ تعالیٰ کا بارگاہ کا رعب اور دبدبہ قلب پہ طاری ہونا چاہیے، اپنے گناہوں کو انسان یاد کرے، اور آپ وہ پردے کاٹ رہے ہیں۔ اس لیے پھر اس کو اوپر کیا گیا کہ بھئی ان کے تو شر سے ایسی محفوظ ہوگا یہ پردہ۔ تو اگر یہ حکم شرع عام کر دیا جائے کہ جیسی چاہے آپ وہاں پر حرکت کریں، اور ہر شخص اپنی عقیدت کے اظہار کو اپنے موڈ اور مزاج کے مطابق کرنے کی کوشش کرے، تو میں آپ سے صحیح عرض کرتا ہوں کہ وہ سنہری جالیاں اپنی جگہ ٹکی ہوئی نظر نہیں آئیں گی، اس کے بھی ٹکڑے توڑ توڑ کے لے آئیں گے کہ چلو جی برکت کے لیے اپنے گھر پہ رکھیں گے۔ اس لیے خلاصہ کلام یہ ہے کہ ادب بہت زیادہ درکار ہے، اور اس ادب کو قائم کرنے کی ترغیب دینے والے وہ لوگ ہیں جن کے عشق رسول کے عین تک بھی آپ اور میں نہیں پہنچ سکتے۔ میں دعوے سے کہتا ہوں اتنے محقق علماء اور اتنے عاشق رسول علماء تھے جنہوں نے ادب بیان کیا ہے۔ اس لیے یہی ادب ہے، یہی عشق ہے، اور یہی سرکار کی بارگاہ کے ادب کا تقاضا ہے، اس کو ہمیشہ ملحوظ رکھا جائے۔